کہ گدھے کی ایک ایسی قسم ہے، اس پر سوار ہو کر شاہی سواری کے طور پر وہ اندر آیا. اور آج جب انہوں نے جب مسیح کو دیکھا ہے تو خداوند یسوع مسیح جب یروشلم کی راہ پر ابھی فتح اس کی باقی ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گدھی کے بچے پر سوار ہو کے وہ حلیمی اور انصاری کا نمونہ بن جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا کے بادشاہ کی طرح ہوتا، اپنی شان و شوکت خداوند یسوع مسیح کو اگر عزیز ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اپنے لیے انتخاب کرتا گھوڑوں کا، گھوڑے کا انتخاب کر لیتا، یا ایک اور اس سے بلند درجے کا جو جانور ہے ہاتھی، اس کا انتخاب کر لیتا کہ بادشاہ جو ہے وہ کداور جانور پر بیٹھنا یا پھر جنگجو جانور پر بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح تو اس طور پر کوئی نمونہ نہیں دیتا، وہ لوگوں کے خیالوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے. اور پھر نظر انداز کرنے کا ایک اور بھی پھر طریقہ، ایک اور نرالا کہ وہ جب وہ جا رہا ہے اس یروشلم کی راہ پر تو وہ اس طور پر اپنے آپ کو پیش کرنے کو ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو مرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے نہیں پیش کرتا، بلکہ خود کو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. بادشاہ تو اپنی رعایا کو، اپنی سلطنت، اپنا تختہ، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے رعایا کو داؤ پہ لگاتے ہیں، لیکن ہمارا بادشاہ اس طور پر جو ہے وہ دنیا سے منفرد ہے. اس کی کوئی مثل نہیں کہ وہ خود کو جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے. اور کس لیے پیش کرتا ہے؟ کہ وہ ہمارے لیے کیا بن جائے، ہمارے لیے وہ جو ہے وہ بے برے کے طور پر وہ کیا کرے؟ فدیہ بن جائے، ہمارے لیے نجات بن جائے، ہماری مخلصی ہو جائے، مخلصی کا سامان بن جائے. ہم آج ان تمام تر ایمانی سچائیوں کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ میں روحانی سرور پاتے ہیں کہ ہمارے مسیحا نے ایک ایسا نمونہ دیا ہے کہ جس میں وہ لڑائی، جبر و تشدد پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے خدا کی محبت کو اس طور پر ہم پر ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور پھر اس طور پر وہ ہمارے لیے حلیمی اور انصاری کا کاملیت کا نمونہ بن گیا ہے. تو کیا کہتے ہیں پالوس کہتا ہے کہ اس نے دکھ اٹھا کر اس نے کیا سیکھا؟ فرما برداری سیکھی. اس نے فرما برداری کا نمونہ دے دیا، اس لیے وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے. آج ہم اس نمونے کو اپنے درمیان اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اگر خدا ہی نہ پیش قدمی کرتا تو انسان اپنی موت خود ہی مر جاتا، اس کو بچانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا. صرف ایک ہی وسیلہ ٹھہرا، اور وہ کیا کیا کہ قوم کی خاطر ضرور ہے کہ ایک شخص کیا کرے، اپنے آپ اس ایک شخص کو ہلاک کر دیا جائے. تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے جو اپنے آپ کو پیش کرے. آج ہم جب ان سچائیوں پہ اقرار کر رہے ہیں تو خداوند سے خاص فضل چاہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کمفرٹ زون نہیں، اس نے اپنے لیے پھولوں کی سیج کو نہیں چنا، اس نے تکلیفوں کا، اس نے وہ دکھوں کا اس نے رستہ اپنایا کہ وہ ہمارے لیے نمونہ بن جائے، کہ جب ہم بھی اپنی زندگی میں تکلیفوں میں سے سفرنگ کر رہے ہیں، آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں، تو مت خیال کریں کہ ہم دنیا سے الگ ہیں، بلکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر چل رہے ہیں. اور نمونے پر چلتے ہوئے جیسے وہ اس نے کیا کیا، ثابت قدمی اپنائی ہے، تو ہم اپنے آپ میں ثابت قدم ہیں، کیونکہ ہم نے کس روح سے پایا ہے؟ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے روح سے بپتسمہ پایا، اور اس نے ہمیں جو ہے یہ کاملیت کا روح عطا کیا ہے. ہم اپنے آپ میں نئے مخلوق بنے ہیں. اس لیے آج ہم اس کا ذکر کرتے ہوئے، تذکرہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ میں خدا کا شکریہ بجا لاتے ہیں کہ سالہ سال ان ایمانی سچائیوں کو ہم یوں ہی جوش و خروش کے ساتھ منائیں کہ ہمارا مسیحا محبت والا ہے، وہ ہمارا خیال کرتا ہے، وہ ہمیں مرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اور پھر وہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر وہ دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ بن جاتا ہے کہ دیکھو اگر سیکھنا ہے تو مسیح سے سیکھو، مجھ سے سیکھو. تو میں کیوں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، میرا جوا اٹھا لو. میرا جوا کیا ہے؟ نرم اور ہلکا ہے. یہ خداوند یسوع مسیح کا کہنا ہے.
تو آئیں ہم خداوند یسوع مسیح کے نمونے کو اپنے زندگی میں اپناتے ہوئے فضل چاہیں کہ خداوند زندگی کی آزمائشوں میں ہمارے ساتھ کبھی بھی ہم اپنے ایمان سے نہ ڈگمگائیں اور ثابت قدم رہتے ہوئے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے